ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ Q.Grammar دیکھ رہے ہیں اور میں آپ سے مخاطب ہوں شاہد ملک۔ آخری 14 صورتیں ہم نے اللہ کے فضل سے کور کر لی ہیں، اور اب ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ شروع کریں گے۔ لیکن سورہ البقرہ شروع کرنے سے پہلے میں نے سوچا کہ ایک بار پھر مختصر گرامر آپ کے سامنے رکھ دی جائے، اور وہ بھائی جو بعد میں ہمارے اس کورس کے ساتھ جڑے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں کہ بار بار گرامر کے جو حوالے آتے ہیں سامنے انہیں شاید سمجھ میں نہیں آتا ہوگا، تو ان کے لیے خاص طور پر دوبارہ سے مختصر 2 کلاسز ہیں۔ پہلی کلاس میں اسماء کی ڈیٹیل اور دوسری کلاس میں افعال کی ڈیٹیل آپ کے سامنے آئے گی، اور اس کے دونوں کے ساتھ ساتھ جو حروف ہیں، اسماء کے ساتھ حروف جو اٹیچ ہیں ان اسماء کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں، اور جو حروف افعال کے ساتھ اثر انداز ہوتے ہیں وہ افعال کی کلاس میں انشاءاللہ یعنی دوسری کلاس میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو یہ بڑی اہم کلاس ہے، اس کو دوبارہ سے بھی آپ بار بار سنیں، انشاءاللہ آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہوگا، اور انشاءاللہ اس کو بہتر انداز میں کافی یعنی فہم والے انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آسان تر ہو اور آپ کو سمجھ میں آئے۔ تو چلتے ہیں گرامر کی مختصر کلاس نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورہ محمد کی آیہ مبارکہ ہے، آیہ نمبر 24۔ کیا لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ یہ آیہ مبارکہ عربوں کو سب سے پہلے ایڈریس کی گئی، کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا، عربوں کے اوپر نازل ہوا، اور قرآن کو سمجھنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ غور کیوں نہیں کرتے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ قرآن جو ہے وہ غور کرنے کے قابل ہے، تب ہی وہ سمجھ آئے گا۔ اور ہم اجمی لوگ خصوصی طور پر جو عربی نہیں سمجھتے، ان کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کو غور سے سمجھیں، اور وہ ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم اس کی زبان کو سمجھیں گے۔ یہ زبان بہت آسان ہے، اور دیکھیں اس کے جو قواعد ہیں انشاءاللہ بڑے بہتر انداز میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ لغت العربیہ، دیکھیں یہ اس کی 3 بنیادیں ہیں: اسم، حرف اور فعل۔ یہ 3 چیزیں اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ عربی گرامر سمجھ جائیں گے۔ اور اس کلاس میں آپ کو بنیادی چیزیں سمجھاتا ہوں، اور وہی بنیادی چیزیں جو میں نے خود سمجھی ہیں اور اللہ کے فضل سے اس قابل ہوں کہ آپ کے سامنے بیٹھ کر پڑھا رہا ہوں، اور آپ بھی جو ہے نا یہ ان کو غور سے سنیں تاکہ اس کو آسانی سے سمجھ جائیں۔ اسم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نام کے طور پر، کسی چیز کا نام وہ اسم کہلاتا ہے، اور کچھ چیزوں کا نام ان کا ذاتی نام ہوتا ہے، اور کچھ چیزوں کا ان کی صفات کے مطابق ان کا نام رکھا جاتا ہے۔ اب ہم جب عربی قرآن پڑھتے ہیں تو اسم کو پہچاننے کے لیے ہمیں 4 چیزوں کی ضرورت ہے۔ 4 چیزوں کو سمجھ جائیں تو اسم کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، جنس۔ کسی بھی اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا ہمیں سمجھنا پڑے گا، اور یہ حقیقی طور پر بھی ہوتا ہے۔ نمبر 2، قیاسی ہوتا ہے، اور نمبر 3، سماعی ہوتا ہے۔ یعنی جنس کے طور پر اسم جو ہے یا تو حقیقی مذکر یا مؤنث ہوگا، یا قیاسی ہوگا، یا سماعی ہوگا۔ حقیقی کیا ہوتا ہے؟ حقیقی وہ اسم ہوتا ہے مذکر یا مؤنث جس میں نر یا مادہ کی پہچان موجود ہو، جیسے مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بچی ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ قیاسی طور پر
جس اسم کے ساتھ تا مربوطہ لگا ہو وہ مؤنث ہوگی، اور جس کے ساتھ تا مربوطہ نہ ہو وہ مذکر ہوگا۔ اور سماعی طور پر ایسے الفاظ جو سننے میں مذکر یا مؤنث آئے ہیں، یعنی جنہوں نے عربی گرامر مرتب کی، عجمی لوگوں نے، انہوں نے عربوں سے ان اسماء کو مذکر یا مؤنث ہی سمجھا اور وہ اسی طرح وہ بولتے تھے، تو سماعی طور پر انہوں نے ان کو ویسے ہی رکھا۔ مثلا بعض اوقات تا مربوطہ لگا ہے لیکن وہ مذکر ہے، جیسے خلیفتن۔ اب خلیفتن کے ساتھ تا مربوطہ ہے، قیاسی طور پر اس کو مؤنث ہونا چاہیے، لیکن یہ مذکر ہے کیونکہ عرب لوگ اس کو مذکر ہی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ مذکر اور مؤنث سماعی طور پر الفاظ آئیں گے، اور جیسے جیسے آیات میں آئیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے ڈیٹیل آ جائے گی۔ عدد کے طور پر کوئی اسم واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ واحد تو سمجھتے ہیں ایک، لیکن عربی میں جمع اور واحد کے درمیان ایک اور صیغہ موجود ہے جو تثنیہ کا کہلاتا ہے، جس میں دو جو ہیں وہ اشخاص ہوں، دو چیزیں ہوں، ان کے بارے میں اس کو تثنیہ کہتے ہیں۔ تو عدد میں واحد اکیلا، تثنیہ دو، اور تثنیہ کے بعد جب تین ہو جائیں گے یا ایسے زیادہ تو یہ جمع کہلاتے ہیں۔ وسعت میں ایک اسم نکرہ ہوتا ہے اور ایک اسم معرفہ ہوتا ہے۔ نکرہ وہ اسم جو یعنی عام طور پر عمومی حالات میں بہت زیادہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن معرفہ وہ اسم ہوتا ہے جو بڑا خاص ہوتا ہے۔ اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصولہ، یہ سارے کے سارے معرفہ ہیں، اور کسی اسم کے ساتھ الف لگا دیے جائے تو وہ ال کے ساتھ جب آئے تو معرفہ ہو جاتا ہے، ال اس کے ساتھ ہٹا دیا جائے تو یہ نکرہ بن جاتا ہے۔ تو یہ جو آخری قسم ہے معرف بالالف لام، یہ عارضی ہوتی ہے، الف لگ جائے تو معرفہ، ہٹا دیں تو نکرہ بن جاتی ہے۔ تو یہ 5 قسمیں ہیں، اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصولہ اور معرف بالالف لام، یہ سارے معرفہ کہلاتے ہیں۔ اعرابی حالتیں کیا ہوتی ہیں؟ اسم اصل میں مرفوع حالت میں پیش کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوسری اس کی حالت منصوب زبر کے ساتھ آتا ہے، یا تیسری حالت اس کی مجرور زیر کے ساتھ آتی ہے۔ تو اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ آپ پڑھ چکے ہیں، آئیں گی آگے۔ اب اعرابی حالتیں کیا ہوتی ہیں اس کو دیکھتے ہیں ہم۔ یہ دیکھیں یہ چارٹ، جس میں اوپر میں اصلی حالت یعنی حالت رفع، اور تبدیل شدہ یہ پہلی حالت حالت نصب، اور دوسری تبدیل شدہ حالت کیا ہے؟ حالت جر۔ اور یہ کس انداز میں بدلتی ہیں، ان کی اقسام یہ آپ کے سامنے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے مذکر ہے اور اس میں مسلم، یہ واحد، تو واحد اپنی اصلی حالت میں مسلم جو ہے یہ ہمیشہ 2 زبروں کے ساتھ مسلمن یا مسلمو اس حالت میں ہوگا، یہ اصلی حالت ہے، یہ حالت رفع کہلاتی ہے۔ اور یہ بالحرکت تبدیل ہوں گی، یعنی مسلمون سے جب یہ نصب میں جائے گا تو مسلمن بن جائے گا، اور جر میں جائے گا تو مسلمین بن جائے گا، تو یہ بالحرکت تبدیل ہوئی۔ تثنیہ جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ مسلم ایک تھا اور 2 کے لیے مسلمانے کہلائے گا۔ مسلمانے جب حالت نصب میں جائے گا تو یہ بن جائے گا مسلمین، میم کے اوپر زبر آئے گی۔ اسی طرح جر کی حالت میں بھی یہ مسلمین ہی رہے گا، میم کے اوپر زبر اور نون کے نیچے زیر۔ اب یہ چونکہ اوپر والے تو یہ زبروں زیروں سے بدلتے تھے، یعنی حرکت کے ساتھ بدلے ہیں، تو ان میں حرف تبدیل ہو چکا ہے۔ ان میں یہ دیکھیں یا جو ہے یہ مسلمانے میں یا کا اضافہ ہوا تو میم کے اوپر زبر کے ساتھ یہ مسلمین بنا، اور حالت جر میں بھی یہ مسلمین ہوگا، اور یہ تبدیلی بالحرف کہلاتی ہے، یعنی اس میں ایک یا اضافہ کر کے اس کو حالت نصب اور جر بنا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جمع ہے، جمع میں یہ مسلمون ہوگا، آخر میں واو اور نون آتا ہے، اور اس کی جب حالت نصب بنے گی تو یہ بنے گی مسلمین، میم کے نیچے زیر آئے گی۔ اسی طرح حالت جر بھی اس کی مسلمین، میم کے نیچے زیر آئے گی، واو کی جگہ یا آ جائے گا، اور یہ اس طرح یہ بھی بالحرف تبدیل ہوگا، تو مسلمون بنے گا مسلمین۔ یاد رکھیے فرق، مسلمانے اس کا جو حالت نصب اور جار ہوگا مسلمین ہی ہوگا، اور مسلمون کی حالت جار اور حالت نصب مسلمین ہی کہلائے گی۔
آگے ہم چلتے ہیں مؤنث کی طرف. مؤنث کا واحد مسلمتن اور اس کا جو حالت نصب جائے گا یہ مسلمتن اور جر میں مسلمتن، اور یہ بھی بالحرکت تبدیل ہوئی، اس میں صرف حرکات تبدیل ہوتی ہیں. تثنیہ میں جائیں گے تو یہ مسلماتان اور اسی طرح مسلماتین حالت نصب اور حالت جر، اور یہ بھی بالحرف تبدیل ہوئی، یعنی کہ ان میں یا کا اضافہ ہو جائے گا. مسلماتان سے بنے گا مسلماتین، تا کے اوپر زبر آئے گی. اور پھر یہ جب جمع میں مسلماتن کے ساتھ، مسلماتن کی حالت نصب اور جر دونوں مسلماتن کہلائیں گی، اور یہ بھی بالحرکت، دیکھیں یہ بھی بالحرکت، یعنی ان کی حرکات تبدیل ہوئی ہیں. اوپر یہ دونوں جو ہیں یہ بالحرف تبدیل ہوئے، اور پہلا اور آخری بالحرکت، اور یہ بالحرکت تبدیل ہوا. اس کے بعد دیکھیں اسم جو ہے، یہ جو حرکات ہیں ان کی، بہت سارے اسماء جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں اور کچھ تبدیل نہیں ہوتے اور کچھ آدھے تبدیل ہوتے ہیں. تبدیل ہونے والے جو اسماء ہیں ان کو معرب کہلائیں گے، جو بالکل تبدیل نہیں ہوتے وہ مبنا کہلاتے ہیں، اور جو آدھے تبدیل ہوتے ہیں یعنی ان کے اندر زیادہ فل تبدیلی نہیں ہوتی وہ غیر منصرف کہلاتے ہیں. اور یہ دیکھیں معرب اسماء، معرب کی اقسام. معرب کون؟ جو تبدیلی قبول کر لیتے ہیں، یعنی پیش سے زبر اور زبر سے زیر میں چلے جاتے ہیں. یہ دیکھیں اس کی تفصیل یہاں پہ کہ یہ منصرف ہوتے ہیں. معرب اقسام آگے اس کی دو اقسام ہیں، یعنی تبدیل ہونے والے، وہ ایک منصرف اور ایک غیر منصرف، اور جو بالکل تبدیل نہیں ہوتے وہ مبنا کہلاتے ہیں، اور یہ تقریباً 10% ہوتے ہیں، باقی تبدیل ہوتے ہیں. یہ چارٹ دیکھ لیں، اسماء اس میں ایک مبنا ہے، آگے اس کی کوئی تفصیل نہیں، یہ بالکل نہیں بدلتا. اور معرب جو ہے آگے اس کی دو اقسام ہے، ایک منصرف یعنی معرب منصرف، دوسرا معرب غیر منصرف. منصرف اور غیر منصرف میں کیا فرق ہے؟ منصرف جو ہے وہ دونوں تبدیلیاں آ سکتی ہیں، لیکن غیر منصرف وہ اسماء ہیں جو زیر نہیں لیتے، یعنی پیش کے ساتھ آئیں تو وہ بدل کر زبر تو ہو جائیں گے لیکن زیر کبھی نہیں آئے گی ان کے نیچے، یہ غیر منصرف اسماء کہلائیں گے. دو اسماء آپس میں ملتے ہیں تو یہ مرکب بنتا ہے، یہ ہم نے پڑھے ہیں اور آپ کے سامنے بار بار آئیں گے. اس کی ایک قسم مرکب ناقص ہوتی ہے اور دوسری مرکب تام. مرکب ناقص کی آگے پھر مزید جو ہے وہ اقسام ہے، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری، مرکب جاری. اسی طرح جملہ اسمیہ یہ دوسرا مرکب ہے جس میں مبتدا اور خبر کے ساتھ یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے، اور یہ فعلیہ جملہ یہ فاعل، فعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملے بنتے ہیں. تو یہ جملہ جو ہے یہ بڑا اہم ہے، اس میں یہ آپ کے سامنے اقسام جو بتائی ہیں، مرکب توصیفی، مرکب جاری، مرکب اشاری، مرکب اضافی. اور اسی طرح جملے کی دو اقسام ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. آگے آ جاتے ہیں ضمائر. ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ ضمائر یہ ہوتے ہیں کہ ایک نام ہے کسی کا، اور اس نام کے بدلے میں جب کوئی دوسرا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ اس کا ضمیر کہلاتا ہے. مثلا اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کہا جائے کہ خالد کمرے میں داخل ہوا، اس نے کھانا کھایا. اب خالد کا نام اسم اس کا خالد ہے، لیکن جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو کہا گیا اس نے کھانا کھایا. یہ جو اس ہے یہ ضمیر ہے اس کے نام کے بدلے میں، یعنی جب بار بار اس کا ذکر ہوگا تو بجائے اس کے کہ بار بار ہم یہ کہیں گے خالد کمرے میں داخل ہوا، خالد نے کھانا کھایا، خالد نہایا، پھر خالد سو گیا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہوگا کہ خالد کمرے میں داخل ہوا، اس نے کھانا کھایا، وہ نہایا اور وہ سو گیا. تو یہ وہ اور اس جو ہیں یہ اس کے ضمیر ہیں، اس کے نام کے بدلے میں استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح عربی میں بھی ضمائر ہیں جو کہ ناموں کے بدلے میں بار بار نام آئے تو وہ ضمیر اس کا لگا کے استعمال کیا جاتا ہے، ان کو ضمائر کہتے ہیں. ان کی دو اقسام ہیں، ایک ضمائر منفصلہ، دوسرا ضمائر متصلہ. ضمائر منفصلہ میں یہ دیکھیں یہ دو ہیں، اور غائب، یہ غائب کی مثالیں ہیں مذکر اور مؤنث. مذکر میں ہوا، ہما اور ہم، واحد کے لیے ہوا، تثنیہ کے لیے ہما، جمع کے لیے ہم. اسی طرح یہاں پہ دیکھیں متصلہ جو ہیں جو جڑ کے آتے ہیں
وہ واحد کے لیے ہو، تثنیہ کے لیے ہما اور جمع کے لیے ہم۔ مؤنث کے لیے واحد میں ہیا، تثنیہ میں ہما اور جمع میں ہننا۔ اسی طرح ضمائر متصلہ میں جڑ کے جو آتے ہیں، واحد کے لیے ہا، تثنیہ کے لیے ہما اور جمع کے لیے ہننا۔ تو یہ چارٹ آپ کے سامنے جب آیت میں یہ ضمائر آئیں گے تو بار بار آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہاں بھی آپ کو انشاءاللہ دکھایا جائے گا، بتلایا جائے گا۔ یہ دیکھ لیجئے ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ، یہ حاضر کے لیے، وہ ہم نے پچھلی سلائیڈ میں غائب کے لیے پڑھا تھا، یہ حاضر ہیں۔ حاضر میں مذکر واحد کے لیے انتا، تثنیہ کے لیے انتما، جمع کے لیے انتم۔ اسی طرح متصلہ کے لیے واحد کا، تثنیہ کما اور جمع کم۔ مؤنث میں واحد کے لیے انتی، تثنیہ کے لیے انتما اور جمع کے لیے انتن۔ ضمائر متصلہ واحد کے لیے کی، تثنیہ کے لیے کما اور جمع کے لیے کننا۔ متکلم واحد اور جمع کے لیے انا اور نحنو، اور اسی طرح متصلہ کے لیے یا اور نا۔ تو یہ دونوں کیٹیگریز، منفصلہ اس کی تفصیل نیچے اور متصلہ یہ، اور یہ بھی جب آیات میں آئیں گے تو اسی طرح تفسیروں کے ساتھ ان کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی، اور وہاں بھی انشاءاللہ آپ کو یہ سب کچھ بتایا جائے گا۔ یہ دیکھیں اسماء مشتقہ، یہ اسماء مشتقہ اس کی تعریف دیکھ لیں، وہ اسماء جو افعال سے بنائے جائیں اسماء مشتقہ کہلاتے ہیں، اور یہ 6 ہیں۔ اسم فاعل، یہ بھی فعل سے افعال سے بنتا ہے لیکن اسم بن جاتا ہے بعد میں۔ اسی طرح اسم المفعول ہے، اسم ظرف ہے، اسم آلہ، اسم تفصیل اور اسم مبالغہ۔ یہ بھی جب آیات میں آئیں گے تو آپ کے سامنے دوبارہ سے تفصیل آ جائے گی۔ اور اسی طرح کچھ اسماء جو ہیں منصوبات کہلاتے ہیں، جو ہر حالت میں نصب میں آتے ہیں۔ ایسے اسماء کچھ وجوہ کی بنا پر حالت نصب میں ہی استعمال ہوتے ہیں، اور ان کی 10 اقسام ہیں۔ اس میں نمبر 1 حال، نمبر 2 تمیز، نمبر 3 مفعول مطلق یا تاکیدی مصدر ہے، مفعول لہو ہے اور مفعول فی ہے، مستثنیٰ ہے، منادی مضاف ہے، لائے جنس نفی کے بعد کے اسماء اور افعال ناقصہ کی خبر، ما نافیہ اور لیسا کی خبر۔ تو یہ کچھ مخصوص اسماء ہیں۔ یہ اسماء موصولہ ہیں، عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ مذکر کے لیے دیکھیں، یہ اللذی واحد کے لیے، اور تثنیہ کے لیے اللذان اور جمع کے لیے اللذین۔ اسی طرح مؤنث کے لیے دیکھیں، واحد کے لیے آئے گی اللاتی، اور مؤنث کے لیے اللتان اور جمع کے لیے اللائی۔ اچھا، یہ موصولہ الفاظ یعنی جملہ چل رہا ہے، فقرہ چل رہا ہے، اس میں ایک بات ہو چکی، اس کے بعد وضاحت کے لیے جب دوسری بات ہوتی ہے انہی لوگوں کے بارے میں، تو پھر وہاں پہ یہ اسماء موصولہ لائے جاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی بات گزر چکی ہے، اب مزید تفصیل آ رہی ہے، تو یہ اسماء موصولہ کہلاتے ہیں۔ یہ بھی انشاءاللہ جب آیات میں آئیں گے تو مزید وہاں بھی آپ کے ساتھ ان جو ایسی تفصیلات ہیں شیئر کر دی جائیں گی۔ اچھا، ان کی تثنیہ کی حالت جو ہے نا، نصب اور جر، یہ مذکر کا تثنیہ اللذان، مؤنث کا تثنیہ اللتان، یہ دونوں جب حالت جر یا حالت نصب میں جائیں گے تو یہ بن جائیں گے مذکر کے لیے اللذین اور مؤنث کے لیے اللتین۔ اللذان بدلے گا اللذین اور اللتان بدلے گا اللتین۔ اس کے بعد دیکھیں اسم اشارہ۔ اسم اشارہ جو ہے یہ اس کی 2 اقسام ہے، قریب کا اشارہ اور بعید کا یعنی دور کا اشارہ۔ مذکر کے لیے واحد کے لیے ھذا، تثنیہ کے لیے ھذان، جمع کے لیے ھؤلائی۔ اسی طرح مذکر بعید کے لیے ذالکا، واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے ذانکا اور جمع کے لیے اولائکا۔ اسی طرح اشارہ قریب مؤنث کے لیے واحد کے لیے ھذہ، تثنیہ ھاتان اور جمع کے لیے ھؤلائی۔ مؤنث کے لیے تلکا اور تثنیہ یعنی اشارہ بعید ہے، تثنیہ کے لیے تانکا اور جمع کے لیے اولائکا۔ اور اسی طرح ان کی جو حالت نصب ہے تثنیہ کی، یہ بدلیں گے ھذین، ھاتین، اور یہاں پہ بعید کے لیے حالت نصب اور جار بن جائے گی زینکا اور تینکا۔ تو یہ بھی آیات میں جب آئیں گی تو انشاءاللہ وہاں بھی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔
آپ سے گزارش ہے کہ مکمل گرامر کورس سیکھنے کے لیے اس چینل پر موجود لیکچر نمبر 003 سے لے کر 0026 تک ضرور سنیں۔ یہ لیکچر ہم نے شروع میں ریکارڈ کروائے تھے، کلاس موجود ہے ان کے اندر، اور ان میں پریکٹس بھی کروائی گئی ہے، تو اس کو آپ ضرور سنیں، مزید آپ کو اس میں انشاءاللہ انڈرسٹینڈنگ آئے گی۔ اب حروف جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ حروف جو اسماء کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں، یعنی اسم کو بدل دیتے ہیں، ان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسم کی اصلی حالت جو ہے وہ پیش کے ساتھ مرفوع حالت ہوتی ہے۔ کوئی بھی اسم ہوگا وہ اصلی حالت میں پیش کے ساتھ ہوگا، جیسے مسلمو یا مسلمون، عابدو یا عابدون، یا صالحو یا صالحون، یہ اصلی حالت ہے۔ اب اس اصلی حالت سے کچھ ایسے حروف ہیں جو ان کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں، یعنی پیش کو ہٹا کے زبر دیتے ہیں، وہ ہوتے ہیں حروف ناصبہ۔ یہ اسم سے پہلے آ کر اسم کی پیش کو زبر میں بدل دیتے ہیں، تو اس کو منصوب کر دیتے ہیں زبر کے ساتھ۔ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو حروف جارہ کہلاتے ہیں، اور یہ اسم سے پہلے آ کر اسم کی پیش ہو یا زبر ہو اس کو بدل کر زیر میں بدل دیتے ہیں، اور یہ حالت جر یعنی مجرور کہلاتے ہیں، حالت نصب میں لے جانے والے حروف، اور یہ مبتدا سے پہلے آ کر اسم کو حالت نصب میں لے جانے والے حروف ہیں۔ 6 حروف ہیں، انا، انا، کانا، لیتا، لکننا، لعلا۔ تو یہ سارے حروف دیکھیں، اس کی مثال، انا کی مثال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ انا، ان اللہ غفور۔ اب انا جو ہے یا حرف ناصبہ ہے، اور اس نے اصل میں اللہ جو ہے ہمیشہ اللہ ہو کے ساتھ آتا ہے، تو انا نے اللہ ہا کر دیا، تو یہ بنے گا ان اللہ غفور۔ آگے غفور اس کی خبر ہے، تو انا کا اسم حالت نصب میں آئے گا، اور آگے اس کی خبر ہمیشہ حالت رفع میں یعنی پیش کے ساتھ آئے گی۔ تو یہ اس طرح یہ الفاظ جو ہیں یہ اثر انداز ہوتے ہیں، اپنے آگے آنے والے حرف کو زبر دے دیتے ہیں۔ جیسے یہاں دیکھیں، انا محمدن، اشہدو انا محمدن، تو یہاں پہ محمدن کے بجائے محمدن ہوا۔ اسی طرح کانا علین اسدن، گویا کہ علی شیر جیسا ہے، تو کانا نے علین کر دیا، علیون سے زبر کر دیا۔ اسی طرح لیتا، لیت الاسلام غالبن، کاش اسلام غالب ہو، تو لیتا نے اسلاموں کو اسلام کر دیا، اسلامہ کر دیا، لیت الاسلام غالبن۔ تو اسی طرح یہ سارے الفاظ جو ہیں جب جب آیات میں آئیں گے تو آپ کے سامنے انشاءاللہ تفصیل آئے گی۔ حروف جارہ، یہ حروف جارہ ہیں جو اسماء سے پہلے آ کر چاہے اسم حالت پیش میں ہوگا یعنی رفع میں ہو یا نصب میں ہو، وہ حالت جر میں بدل جاتا ہے، اور یہ ٹوٹل 11 الفاظ ہیں، بی، تا، کا، لی، وا، من، فی، عن، علا، حتی، الا۔ تو یہ بھی جب آیات میں آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ، بار بار سے پہلے بھی آئے، آپ کو یہ پوری لسٹ بار بار دکھائی گئی، پھر بھی انشاءاللہ آئے گی۔ تو یہ ہوئے حروف جارہ، یہ ان کی لسٹ۔ حروف عاطفہ، یہ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جو دو جملوں کے درمیان ربط پیدا کرتے ہیں، اور یہ او، وا، ثم، فا، ام، حتی، لا، لا اور لا، لکن، بل، یہ سارے کے سارے حروف عاطفہ ہیں، اور جب آیات میں آئیں گے تو مزید وہاں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کی تفصیل آ جائے گی۔ اب یہ اس کے کچھ مطلب خاص ہوتے ہیں۔ او جو ہے اس کا مطلب ہے پہلے یا دوسرے کام میں سے ایک چن لو، یا یہ یا وہ، تو جب یہ آیت میں او آئے تو یہ آپشن کے طور پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح وا کا مطلب پہلے کام کے بعد دوسرا کام ہوگا، مگر وقت اور ترتیب کی قید نہیں، بیچ میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، یعنی واو آ جائے پہلے اور دوسرے کام کے درمیان تو یہ ترتیب تو رہے گی ایسی، مگر وقت کی قید نہیں، کچھ دیر میں بھی ہو سکتا ہے کام، فوراً نہیں ہوگا۔ لیکن سما جو ہے اس کا مطلب دیکھیں، یہ پہلے اور دوسرے کام کے درمیان کوئی اور کام نہ ہوگا، ترتیب قائم رہے گی، یعنی واو کے درمیان کوئی دوسرا کام بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ کام دوسرے ہونے والا ہوگا، مگر یہاں پہ سما کے بعد ایک کام ہو گیا لیکن فوراً دوسرا کام سما کے بعد جو ہونے والا ہے
وہ بعد میں ہو سکتا ہے، وقت کی قید نہیں، لیکن بیچ میں کوئی دوسرا کام نہ ہوگا، تو یہ اس ترتیب کے ساتھ آئیں گے۔ فا بڑا اہم ہے، یہ فوراً اس کو یعنی اس کی ٹپ سمجھ لیجیے کہ فا جب آئے تو اس کا مطلب ہے اگلا کام فوراً ہوگا، یعنی مطلب یہ ہے کہ پہلے کام کے فوراً بعد دوسرا کام ہونا یقینی ہے، تو اس لیے فا بڑا اہم ہے، یعنی فوراً ایک کام اگر تم کرو گے تو اس کے فوراً بعد جو نتیجہ آئے گا فوری طور پر آپ کے سامنے آ جائے گا، یہ اس کا مفہوم ہے۔ جو ہے یہ اس کا مطلب ہے چاہے یا بھلے، یہ بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ جب آیات میں الفاظ آئیں گے جہاں جہاں تو ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ تو یہ آج کا پہلا سبق تھا اسماء کے بارے میں، اور وہ حروف جو اسماء کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ ہم دعا کے طور پر ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور آخر میں ہم یہ اللہ کے سامنے اپنا یہ دعویٰ پیش کرتے ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایت محترم ساتھیوں، خصوصی طور پر نوجوان جو سننے والے ہیں، یہ گرامر بڑی آسان ہے، ہم نے زندگی میں بے شمار علوم سیکھے اور سیکھتے ہیں، بے شمار کتابیں پڑھتے ہیں، دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے ایک بچہ 25 سال تک پڑھتا ہے، تب جا کے وہ ماسٹر ڈگری حاصل کرتا ہے یا بیچلر ڈگری تک پہنچتا ہے، لیکن اس کو یقین نہیں ہوتا کہ وہ ڈگری اس کی دنیا کی زندگی میں اس کو کام آئے گی یا نہیں آئے گی۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ڈگریاں حاصل کر کے دوسرے کام کرتے ہیں، وہ کام نہیں آتی، وہ پروفیشن نہیں ملتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام، یہ ہم 24 سالوں 25 سالوں کی بات نہیں کر رہے، چند دنوں کی بات ہے، آپ اس کو جیسے دوسرے مضمون پڑھتے ہیں یا سیکھتے ہیں اس انداز میں نہیں، بلکہ سادہ انداز میں صرف اس کے ساتھ جڑے رہیں، اس کو سنتے رہیں اور سمجھتے رہیں۔ جتنا آپ سنیں گے آپ کے سامنے آیات آئیں گی، آیات کے ساتھ آپ کے ساتھ پوری تفصیلات آئیں گی، آپ کو سنایا بھی جائے گا، آپ کو دکھایا بھی جائے گا، اور اس انداز میں آپ سیکھتے چلے جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اللہ کا کلام، اس کے لیے اتنا تو ہونا چاہیے، اتنی تو اس کی قدر کریں ہم کہ اس کو ضرور سیکھیں، تاکہ اتنا ہو جائے کہ ہم نمازوں میں جب تلاوت سنیں تو اس کو سمجھیں، قرآن خود پڑھیں تو اس کو سمجھیں، تاکہ ہمیں کوئی بہکا نہ سکے، اور تاکہ ہم اللہ کے حضور جب جائیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جو ہے وہ پریشانی نہ ہو کہ اللہ ہمیں جب پوچھے کہ ہمارا جو میں نے تمہیں کلام بھیجا تھا، اپنی پیغامات بھیجے تھے، اپنی ہدایات بھیجی تھیں، کیا تم نے اس کو پڑھا تھا، سمجھا تھا، وہاں میں شرمندگی نہ ہو۔ تو یہ الحمدللہ ایک کام چل رہا ہے، اس میں ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنائے، اور ہمارے لیے جنت میں جانے کا باعث بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔